I will just say a few critical points here to end this session. ایک بہت ہی بڑا فرقان کریٹ ہو گیا فلسطین میں، اور عام بندے کو بھی اور خاص بندے کو بھی پتہ چل گیا کہ یہ جو کرنٹ ہماری ڈیفینیشن آف اسلام ہے نا، یہ تو کسی کو بھی نہیں بچا سکتی. یہ تو سمجھ آ گئی ہم سب کو. وی نیڈ ٹو چینج دا ڈیفینیشن آف اسلام، دا پرپز آف اسلام، اینڈ میک شیور ہم ہر وقت کوشاں رہیں کہ ہم مسلمانوں کو اکٹھا کر کے ایک خاص ماڈل آف اللہ عز و جل اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماڈل کو ایک سمپل ڈیفینیشن کے اندر لے کے آئیں کہ بھئی جب تک ہم سینٹرل سسٹم نہیں کریٹ کرتے اور اسلام کا پہلا مسلمان کا پہلا مقصد سسٹم ڈیولپمنٹ نہیں بناتے، نظام کریٹ کرنا نہیں، اور وہ بھی پولیٹیکل اور فائنینشیل نظام کی بات بتا رہا ہوں. شریعہ کے اصول تو بائی پروڈکٹ ہوتا ہے، اس کا بائی پروڈکٹ ہے. وہ اصل میں پولیٹیکل اینڈ فائنینشیل ماڈل بنانا ہوتا ہے کہ ہم اسلام اللہ کے نام کے اوپر سسٹم بنا رہے. تو تب تک آپ جو مرضی کر لیں فلسطین، اور کل کوئی نیا ملک ہوگا، پاکستان ہوگا، بنگلہ دیش ہوگا، کچھ بھی نہیں پاری. فلسطین جو اسرائیل کے ہتھے چڑھا ہوا ہے، ہم کسی اور کے ہتھے چڑھ جائیں گے. سو جب تک آپ ایک پاور کی اسٹیبلشمنٹ کے لیے اسلام اللہ کے نام کی پاور، اللہ کے نظام کی پاور کی اسٹیبلشمنٹ کے لیے بچے تیار نہیں کر رہے کہ بھئی ہم نے ایک نظام بنانا ہے، اور پوری دنیا میں مسلمان نہیں غیر مسلم بھی جہاں پہ پس رہا ہوگا ہم جائیں گے اس کو بتانے. غور سے سمجھیں. اللہ تعالیٰ نے وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کیوں نہیں گئے اس فساد کو قتل کرنے کہ جو اس بستی سے آواز لگانے والوں کے اوپر آ گیا تھا. اس بستی کے مستضعفین من الرجال والنساء، انسانوں، آدمیوں اور عورتوں نے چیخیں لگائی تھیں کہ یا اللہ ربنا اخرجنا من قریۃ الظالم اہلها، کہ ہمیں اس بستی سے نکال جدھر ظلم ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے نہیں کہا، انسانوں کے لیے کہ کوئی بھی مسلمان ظلم کے اندر آ رہا ہے تو نے بچانا ہے. یہ مورالٹی کی بیسس تھی اس قرآن کی، مسلمان کی مورالٹی کی بیسس تھی. یہ کیسے میں آپ فٹ کروں آج کل کی ڈیفینیشن آف اسلام میں؟ وہ تو کہتے ہیں ہم سے تو سوال ہی نہیں ہونا اس کا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بھائی تمہارا تو کام ہے، یہ تم نے تو برازیل میں جا کے بچے بچانے، تم نے تو ساؤتھ افریقہ میں بچانے، تم نے تو سائبیریا میں بچانے جا کے. ہم سے فلسطین میں نہیں بچائے جا رہے، کیوں؟ ہم سے تو سوال ہی نہیں ہونا. سو مفتی تو فیل ہوئے چلے ہو گئے، اور ہم مسلمان مفتیوں کے کب سے محتاج ہو گئے؟ ہم ڈیسیژن میکنگ مسلمان ہیں. اب ہمارے بچوں کا تو سوال، یہ تو یہ 2 نمبر مفتی بولتے ہیں کہ بچوں کا سوال ہے تم سے ہونا، تو بچوں کو تو صحیح تیار کرے نا. سب سے پہلا سوال یہ ہونا ہے کہ تم نے ان مفتیوں کے ماڈل پہ تو نہیں اسلام میں بچہ پال دیا تھا اپنا. تم نے اوریجنل نبی علیہ السلام کی سیرہ مدینہ میں جاتے ہی پہلا کام کیا؟ سسٹم اسٹیبلش کرے، رول آف لا ہمارے پاس ہو، نظام صرف اللہ کا. ابھی تو مدینے میں سب مسلمان نہیں ہوئے تھے، 1000 بندہ مائگریٹ کر کے آئے تھے. جب مدینہ قابو میں آیا، نبی علیہ السلام نے پھر ہر جگہ انصاف، ہر ظالم کو جا کے پکڑا. ایک بچی بنو کینوکا نے مسلمانوں کی کا حجاب اتارا، پورا مدینہ موبلائز ہو کے پہنچ گیا. 40 دن محاصرہ کیا، اندر چھپ کے بیٹھے ہوئے تھے. یہی تھے وہ یہودی، انہی کے باپ تھے وہ. اور جو سزا دی ان کو کہ نکلو، جو کوئی ایک اونٹ کے اوپر جو لا سکتے ہو، باقی سب کچھ تمہارا ختم، یہاں سے دوبارہ تم ادھر داخل ہو کے بتاؤ. خیبر میں پہنچ گئے، خیبر میں دوبارہ انہوں نے حرکت کر دی. نبی اسلام نے پھر پورا مدینہ موبلائز کر کے خیبر پہنچا دی. تو پورا مدینہ موبلائز کرنا بیسک منیمم ہے. ہم سے 57 مدینہ نہیں موبلائز ہو رہے، 57 مدینہ الگ الگ بیٹھے. اور ہر کوئی کہتا ہے مدینہ کی اسٹیٹ، مدینہ کی اسٹیٹ. وقت آیا مدینہ موبلائز کرے نا. کہنا مدینہ کی اسٹیٹ کتنا ہے بتائیں. تو پہلے مدینہ کی اسٹیٹ بنانی پڑے گی، اور وہ پولیٹیکل اسٹیٹ ہے، وہ فائنینشلی سیوی اسٹیٹ ہے. پوری دنیا کے مسلمانوں نے پاکستان کو فائنینس کرنا ہے اگر پاکستان میں اسلام کا نظام لے آئے.
آپ کے سمجھ صرف آپ اور میں اردو بولنے والے رو رہے ہیں؟ سوڈانی رو رہے ہیں، موراکنز رو رہے ہیں، لیبینز رو رہے ہیں، انڈونیشینز چیخے مار کے رو رہے ہیں، ملیشینز رو رہے ہیں. کس کس طریقے سے ملیشیا نے بین کیا اسرائیل کو. دیکھیں داغستان کے ایئرپورٹ پہ رشینز رو رہے ہیں مسلمان. آپ پاکستان میں اسلام کا نظام لے کے آئے، یو ول بیکم دا ریچسٹ کنٹری ان دا نیم آف اللہ. اللہ کے نام پہ لوگوں نے کہنا اس کو اسٹیبلش کرو. 90% کام ہو چکا ہوا ہے. یوتھ اسلام اورینٹیڈ ڈائریکشن کے اندر موو کر رہی ہے پاکستان میں. پہلی دفعہ ایسے ہوا ہے. 75 سال میں پاکستانی یوتھ نے کبھی زندگی میں اسلام کی طرح رخ نہیں کیا تھا. ڈیفیکٹڈ بچوں کو مدرسے بھیج کے مولوی بناتی ہوتی تھی یہ نسلیں کہ یہ تو بالکل ڈم پیدا ہوا ہے، آٹسٹک قسم کا لگ رہا ہے، اس کو مدرسے بھیج دو. پوچھیں اپنے بزرگوں سے، سب کو پتا ہے اس بات کا، میں کوئی نئی بات تو نہیں بتا رہا ہوں. وہی پھر مفتی بنے بڑے ہو کے، انہوں نے کون سا اسلام لانا تھا. یہ اس وقت کا پرائم بچہ، گھر کا سب سے ذہین بچہ اس وقت اسلام اورینٹیڈ ہوا ہے. یہ پہلی دفعہ ہوا ہے پاکستان میں. ان کو اگر غلط ڈیفینیشن ان کی پرانی 2 نمبر ڈیفینیشن آف اسلام پہ ڈال دی، انہوں نے بھی کہنا ہے ہم سے کون سوال نہیں ہوگا، ساحل ادیم تمہاری بکواس برداشت نہیں ہوتی. تمہیں اسلام کا پتہ ہے یا داڑھی والوں کو پتہ ہے؟ تمہیں پتہ ہے انہوں نے ساری عمریں دی ہیں، اور عمریں انہوں نے ان کی پوری نسلیں دی ہیں، فکر نہیں کریں. یہ ان علماء کرام نے صرف عمریں نہیں دی، کئی کئی نسلیں دی ہیں. اور پہلی نسل انہوں نے یزید کو دی تھی. اس کے بعد بچے پہ بچہ پیدا ہوا، پھر پاکستان کے سارے مدرسے چلائے انہوں نے. یہ وہی یزید کے پیروکار ہے، نہ اس کے خلاف بغاوت کرتے تھے، نہ یہ نواز شریف کے خلاف بغاوت کرتے. یہ تو اس کو، ان کو حاکم چاہیے ہوتا ہے، بس کوئی بھی ہو، بس ہلکی پھلکی جنبش ہو جسم میں، بے شک بولتا بھی نہ ہو، بس بیٹھا ہو تخت پہ، ہمیں بادشاہ چاہیے، ہمیں پیر چاہیے اس کے، بس یہ ان کا اسلام ہے. میں کیوں بتاؤں ان کو، آپ کیوں بتائیں؟ وہ فلسطینی بچوں نے بتا دیا ہمارا اسلام کیا ہے. خود فلسطینی آج کی ویڈیو دیکھیں، اس ابراہیم بچے کی ماں نے کیا کہا ہے کہ میرے بچے کا نماز جنازہ لٹرلی بول رہی ہے کہ تم پڑھو گے، تم نے، یہ میرا بچہ زندہ ہے، تم مرے ہوئے ہو سارے مسلمانوں، 57 ملکوں کے مسلمان، تم مرے مردہ تم ہو، تمہاری نمازیں ہمیں پڑھنی چاہیے، ہم زندہ ہیں، تم مرے ہوئے ہو. اور یہ بیٹھے ہوئے مسجد میں کہ وہ نہیں، 3 دفعہ کوشش کی تھی، تینوں دفعہ ہم فیل ہو گئے تھے. اسرائیل کی آرمی دنیا کی سب سے بڑی آرمی ہے. یہ ان کی کہانی ہے. اور یہ لفظ کا یوز کریں حکمت کا، کیا کیا حکمت ہے؟ کیا کتنے پاکستانی بچائے ہیں ایک فلسطینی مروا کے؟ ہمیں بھی بتائیں وہ حکمت کا فارمولا. سو یہ کوئی نئی گیم نہیں ہے، پرانی گیم ہے، 70 سال سے چل رہی ہے. آپ کے دور میں ویڈیوز آ گئی ہیں اس لیے آپ کو نظر آ رہی ہے. میں نے آپ سے کہا 3 سال سے یمنی بچوں کی رپورٹیں، تصویریں، ہم نے ایک کتاب شائع کرنے کا سوچا تھا کہ اس میں سے کتابیں ہوں گی بچے کا، جو سروائیور نام کی کتاب ہے کہ یمن کے بچوں کے جو گھر میں سب مار دیے گئے، جو وہ اکیلے اکیلے سروائیو کر رہے ہیں، ان کو کوئی، ہم اس کے لیے کچھ کریں. اور اس میں پتہ چلا کہ کون کون سی فوجیں مل کے یمنی مار رہی ہیں، ان میں کوئی اسرائیلی نہیں ہے. انہوں نے بچانے ہیں فلسطینی. ان کو فیض آباد پہ اور ڈی چوک پہ اور پشاور موڑ پہ دھرنے دینے ہو، یہ سب مولوی پہنچ جاتے ہیں. جب فلسطینی بچانے ہو پھر نہیں، پھر تو دعائیں کریں گے. مجھے یہ فریز ہو رہی ہے بار بار اسکرین. سو اگلا سیشن انشاءاللہ میں جلدی کرتا ہوں دوبارہ، کنٹینیوس، اسی کے کنٹینیوس میں، بٹ دیٹ سیشن ول بی ان انگلش. مجھے وہی ریکویسٹ آ رہی ہے اب سے کہ یہ سیشن انگلش میں ہونا چاہیے تھا. وی ول ڈو اے پوسٹ session in English with a lot more detail and a lot more data, but a little less in time. I think it is 1:30 in Pakistan, and I'm going to do a follow-up session of all of this in English, inshallah. I'm going to try to do this in this weekend, inshallah. Thank you so much for your time and patience, and اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کے تھرو فلسطینیوں کے بچوں کو بچائے، ہمارے بچوں کے تھرو دین کو بچائے، ہمارے بچوں کے تھرو اور ہمارے تھرو وہ والے کام لے لے کہ ہم ان بچوں کے آگے شرمندہ نہ ہوں کہ جو آج شہید ہوئے ہیں اور آخرت میں کھڑے ہو کے انہوں نے ہماری طرف دیکھنا ہے
اور کہنا ہے کہ یا اللہ میرے مرتے وقت یہ بندہ اپنی طاقت میں تھا، یہ جوانی میں تھا، اس سے پوچھ اس نے کیا کیا۔ اللہ تعالیٰ اس شرمندگی سے بچانے کے لیے ہم سے دین کے اصلی کام لے، ہم سے سارے وہ کام لے، اور اس سے بھی زیادہ کہ جو ہم کر سکتے ہیں، اور خالی بیٹھ کے دل میں برا جاننے والے مسلمان سے بڑھ کے کچھ کام کرنے والا مسلمان ہمیں بنائے، اور اس کی فراست دے ہمیں، ہمارے بچوں کو سکھانے کی فراست دے کہ ہمارے بچے ہاتھ سے روکنے والے مسلمان بنے، اور وہ سسٹم نافذ کریں اسلام کا کہ جو کسی بھی اور بدماش کو ٹیڑھی آنکھ رکھنے کی اجازت نہ دے، کسی مسلمان یا غیر مسلم